بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، آج کل یہ موضوع بہت زیادہ بحث ہو رہا ہے، لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے چیف آرمی سٹاف اوورسیز پاکستانی سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی خبر دی جاتی ہے تو خبر کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے، سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی فارورڈ ایز ریسیوڈ، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہی خبر آتی ہے تو اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خبر جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے اس موضوع پر بطور استدلال کے سورہ حجرات کی آیت کریمہ تلاوت کی، اگرچہ انہوں نے ذکر یہ کیا کہ سورہ احزاب میں ہے، لیکن واضح ہے ان سے غلطی ہوگی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو سورہ حجرات کی آیات تھیں۔ ضمناً یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، میرا مقصد جو ہے نہ تو چیف آرمی سٹاف کی کوئی تائید ہے، ان کی حمایت ہے، نہ جو ہے کوئی مخالف پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ آگے ذکر کرنا ہے۔ اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ان لوگوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کا مقصد تو واضح ہے، سوشل میڈیا میں بیٹھ کر کے پارٹی کے چند لوگ جو ہیں خبریں پھیلاتے ہیں، کہیں سچ بھی ہوتی ہے کہیں جھوٹ بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، جھوٹ تو ہمارے ہاں عام چلتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، صحافی ہوں، خبر دینے والے ہوں، یا ویسے معاشرے میں عام خبریں بھی ہوں، انفرادی بھی لوگ خبریں دے رہے ہوں، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو سچ بھی ہو پھر بھی جب خبر کسی تک پہنچائی جائے یا کہیں تک خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے، اس کے بعد جو ہے خبر کے بارے میں رائے دے یا آگے پہنچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق کے بغیر آگے خبر پہنچائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹی خبر ہو، جس سے جو ہے معاشرے کو نقصان پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کی طرف آؤں گا جو تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 6-7۔ یہ دو آیات ہیں، اگرچہ انہیں ایک حصہ جو ہے تلاوت کیا ہے اپنے مقصد کے تحت۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، واضح احکام جو ہے ایمان والوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، فاسق کہتے ہیں کہ جن کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو، اللہ کے احکام کو بھی اہمیت نہ دے رہا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کو بھی اہمیت نہ دے رہا ہو، فاسق یعنی جس کے کردار میں، عمل میں، تقوی میں کمی ہو۔ فرمایا اگر وہ تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی بھی خبر ہو، تو فرمایا فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، خوب تحقیق کرو کہ یہ خبر صحیح ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے، ناحق طریقے سے تکلیف پہنچاؤ، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی بات کو مان لو اور آگے جو ہے پہنچا دو جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم جو کر بیٹھے اس پر تم پچھتاتے رہ جاؤ گے، پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا کہ ہماری اس خبر کی وجہ سے جو ہے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کے لیے جو ہے تکلیف کا ذریعہ بنا۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی آپ کی حیات طیبہ اور پھر احکام شریعہ، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، فرمایا کہ اگر بہت سے کاموں سے متعلق تمہاری بات کو مان لیتے، لعنتم، تو تم تکلیف میں پڑ جاتے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا، مزین و آراستہ کر دیا، وقرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ نے ناگوار کر دیا، ناپسند کر دیا تمہیں کفر اور اسی طرح جو ہے حکم عدولی اور نافرمانی۔ اولئکم الراشدون، فرمایا یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ 8ویں آیت بھی ہے، فرمایا وہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کی وجہ سے ایمان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ تھی، اس کا ایک حصہ، یعنی آیت نمبر 6 جو ہے تلاوت کی گئی اور اپنے موضوع کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ حضرات کرام، یہ بات واضح ہے کہ فرضی خبریں پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اگر اہل ایمان میں سے بھی کوئی شخص فاسق، یعنی عادل نہیں، فاسق جو جس کی زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ خبر کو پھیلاتا ہے تو پھر اس کی تحقیق کرو۔ تو منافقین کا یہ طریقہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 83 ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کا تذکرہ اس سے پہلے فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات، خبر پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اذاعوا بہ، عام کر دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، یعنی اس امن یا خوف کی خبر کو آگے پھیلانے کی بجائے اگر اسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے اللہ کے رسول کے حکم کے جاننے والے عالم یا صاحب حکمران جو عدل اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، ان کی طرف لوٹاتے، یعنی خبر کو آگے پھیلانے کی بجائے شریعت مطابق کو معیار بناتے، اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور ان میں سے وہ جو علم والے ہیں، علم والے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے، یہ واضح ہے، وہ تحقیق کرتے، ایسی خبر پر ایمان نہ رکھتے بلکہ تحقیق کرتے، جب قرآن حدیث کے معیار پر پوری اترتی جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور پھر فرمایا کہ جو قرآن کی روشنی میں امان خوف کی بات کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ یہ خبر پھیلائی جائے یا آگے نہ پھیلائی جائے، خبر درست ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل، اسلام اور اس کی کتاب قرآن ایسی رحمت نہ ہوتی، قرآن جیسی، تو فرمایا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے، شیطان کی پیروی کرتے مگر تم میں سے کم لوگ۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں منافقین کی باقی جو برائیاں، عادات خبیثہ بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی خبر کو جو ہے وہ آگے پھیلا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے
ایک بے چینی پیدا ہو، انتشار ہو، اور وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہیں کرتے۔ حضرات کرام، اس سے پہلے سورہ حجرات کی جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے، شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جتنے بھی تفاسیر کی کتب ہیں، تفسیر بالماثور ہیں، اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مستلق جو قبیلہ ہے ان سے جو صدقات ہیں وصول کرنے کے لیے بھیجا، جا کر کے ان سے صدقات وصول کر کے آؤ۔ تو جب اس قبیلے کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک نمائندہ آ رہا ہے ہم سے صدقات وصول کرنے کے لیے، تو واضح ہے مسلمان تھے، محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اسلام سے، تو ان کا نمائندہ آ رہا تھا، تو ان کے استقبال کے لیے وہ گھر سے باہر نکل آئے تاکہ ان کا استقبال کریں۔ حضرت ولید بن عقبہ نے یہ سمجھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے اور اس قبیلے کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، لڑائیاں رہتی تھیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ صدقات وصول کرنے کے بجائے راستے سے ہی واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ لوگ جو ہے صدقات دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے باقاعدگی سے لشکر تیار کیا ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں اور صدقات بڑے شوق سے دے رہے ہیں۔ تو آ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، اذانیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین سے تعلق بھی، احکام شریعہ پر عمل پیرا بھی ہیں اور صدقات تو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ایسے ہی کسی کی بات کو، خاص کر کے جو فاسق ہو، واضح وہ تو صحابی تھے لیکن انہیں غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی انسان سے ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ جب خبر دینے والا فاسق ہو، فاسق جو ہے خبر دے رہا ہو، تو پھر تصدیق جو ہے وہ کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں آ کر کے نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو اگر تو ان کی بات کو، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا جاتا اور پورا لشکر تیار کر کے لشکر تیار ہو جاتا، تو اس سے جو ہے مسلمان کو نقصان ہوتا، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، مسلمان تھے۔ تو اسی لیے حکم یہ تھا کہ تحقیق کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکلا کہ جس سے جو ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکتا۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی تھے، بخاری میں جو ہے کتاب العلم میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، انہوں نے یہ باریاں بنائی تھی۔ ایک دن جو ہے انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جو کچھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آپ تعلیم دیتے تھے، جو احکام شریعہ بیان فرمایا کرتے تھے، انہیں سن کر کے آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کرتے تھے، اور پھر دوسرے دن جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جو کچھ وہ سنتے تھے، سیکھتے تھے، آ کر کے انصاری صحابی اور رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا کرتے تھے، تاکہ اپنی دنیاوی مصروفیت بھی رہے، جو معاملات تھے، کاروبار ہے، رزق حلال کی تلاش ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے اقوال و افعال کی سماعت ہو اور اس کے مطابق جو ہے زندگی بھی گزاری جائے۔ ایک دن جو ہے باری تھی اس انصاری صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ وہاں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو طلاق دے دی ہے۔ آپ کیونکہ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی۔ اب واضح ہے یہ خبر جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں تھی کہ طلاق دے دی گئی، ناراضگی تو تھی، ناراض ہو گیا ازواج مطہرات سے ایک واقعے کی بنا پر، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے طلاق دے دی ہو۔ حضرت وہ صحابی انصاری صحابی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آتے ہیں، جس حالت میں بھی تھے، تو پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یہی خبر جو ہے پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی میں آتے، پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر والے کمرے کے اوپر والے حصے میں تشریف فرماتے، خادم سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لیں، میرے لیے اجازت مانگے کہ حضرت عمر جو ہے آپ سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو غلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر کے اجازت مانگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور واقعہ سارا بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے میری صاحبزادی کو، اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر جو ہے یہ خبر سن کر کے تحقیق کر لینے کے بعد واپس آتے ہیں اور کلمہ تکبیر جو ہے بلند کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر اور رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے لوگوں کی بات کو نہیں مانا، حالانکہ کثیر لوگ موجود تھے۔ واضح ہے کسی منافق نے خبر پھیلا دی، منافقین وہاں بھی موجود ہوتے تھے مسجد نبوی میں، کسی منافق نے خبر پھیلا دی، باقی نے بھی سن کر کے ایسے ہی مشہور کر دیا۔ تو کثیر لوگ تھے اس خبر کو بیان کرنے والے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو نہیں مانا اور باقاعدگی سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی حاضر ہوئے اور اپنی صاحبزادی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ تھی ان کے پاس بھی گئے اور خبر کی پوری تحقیق کی۔ تو تحقیق کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو پورا اطمینان ہو گیا کہ سچ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خبر جو پھیلائی گئی تھی وہ جھوٹی خبر تھی۔ تو تحقیق کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن دیتا ہے، یہی فرمایا کہ ان جاکم فاسقون بنبأ، اگر کوئی فاسق آدمی خبر دے تو خبر تو سن لے، خبر ہو سکتا ہے سچی ہو، فاسق آدمی بھی سچی خبر دے سکتا ہے، تو لیکن اس کی بات کو ایسے نہیں ماننا جب تک کہ خوب تحقیق اور تفتیش نہ کر لیں۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی، خاص کر کے سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو خبر کہیں سے بھی آتی ہے تو ہم تحقیق نہیں کرتے، خبر دینے والا کون ہے، کس کے خلاف خبر ہے، کیسی خبر ہے، خبر دینے والا درست کہہ رہا ہے یا نہیں، بغیر تحقیق کیے بغیر، یہاں تک کہ ایسی حدیثیں بھی لوگ آگے جو ہے پھیلا دیتے ہیں۔ تو آگے چل کر اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔